أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المسلمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد کی شان میں. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعلى محمد. عزیزان ایمان، گفتگو کے آخری مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں. پروردگار کے شاکر ہے، شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ سورہ جمعہ کے کچھ الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. آج جیسے کہ آپ تمام حضرات واقف ہے، 10 رمضان المبارک وفات ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. اسی سلسلے میں آپ تمام حضرات کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین کی وفات اور اس کے بعد رسول اللہ نے اس سال کو سال حزن، عام الحزن قرار دیا. یقیناً ایک سخت مرحلہ ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پروردگارہ جناب خدیجہ کے صدقے میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما. گفتگو اس مرحلے پر پہنچ چکی تھی کہ یہودیوں کے جو دعویٰ تھا کہ ہم اولیاء خدا ہیں، ہم خدا کے اولیاء ہے، احبا ہے، ہم خدا کو ماننے والے ہیں. اس کے بعد گفتگو اس مرحلے میں آئی کہ انہیں موت کی تمنا کیا کرو، تو وہ ہرگز اس بات کی موت کی تمنا نہیں کریں گے. موت کی تمنا مومنین، صادقین، مسلمین یہ لوگ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد سورہ جمعہ کا جو ایک اہم حصہ ہے وہ نماز جمعہ، جیسا کہ پرسوں کے درس میں بھی یہ گفتگو ہو چکی تھی کہ نماز جمعہ کس طرح سے واجب ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے. آج کچھ اشارات اسی ذیل میں انشاءاللہ رہیں گے. خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان والوں کے لیے یہ موضوع ہے، دیگر لوگوں کے لیے جو ہے نہیں کہا گیا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جب کبھی بھی ندا دی جائے، اذا نودیا، جب ندا دی جائے، اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی جو ہے نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. فاسعوا یعنی تم سب دوڑ پڑو کہاں؟ ذکر خدا کی جانب، اور خرید و فروش اور تجارت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو، تم آگاہ ہو، تم اہل معرفت ہو، تو یہ باتیں تمہارے لیے بہتر، یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں پر جو ابتدائی کلام ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے ایمان والوں سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہو رہا ہے نماز جمعہ کے فرض کا. اذا نودیا، نودیا ندا، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، آواز دینے کو، ندا، ٹھیک، آواز دینے کو. جب کبھی مجہول کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اذا نودیا، آواز دی جائے. نودیا کیا ہے؟ نودیا کے معنی یہاں مراد جو ہے اذان کے ہیں. عام آواز دینا نہیں ہے کہ ادھر آئیے، ادھر سے جائیے، اس طرح سے نہیں. ایک خاص مقصد کی طرف جو ہے ندا دینا ہے، آواز دینا ہے. تو وہ اذان ہے جو انسان کو جو ہے غفلت سے بیداری کی طرف لے کے آتی ہے.
اذان ہے جو انسان کو جو ہے جھنجھوڑتی ہے. اذان وہ کام ہے جو بیدار کرنے کا کام ہے. دو قسم کی اذانیں ہیں. ایک اذان انسان کو نماز کی طرف بلاتی ہے. ایک اذان جو ہے علم اور آگاہی کی معرفت کی اذان ہے جو انسان کو بیدار کرتی ہے, خواب غفلت سے نکالتی ہے, جہالت کے پردوں سے نکال کر نور کی طرف, نور کی محافل میں, نور کے اجلاس میں جو ہے اس انسان کو لے کے آتی ہے. آؤ تاریکی سے, آؤ غفلتوں سے, کدھر آؤ؟ محفل علم میں آؤ, محفل نور میں آؤ, محفل معرفت میں آؤ. تو یہ اذان ہے. اذان کے بارے میں جو ہے کچھ اہم نکات کہ جہاں پر جو ہے پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ سورہ مائدہ میں جب تم لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہو اور اذان کہتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بیداری کی جو بھی آواز اٹھے گی, بیداری کی جو بھی آواز اٹھائے گا, نعرہ بلند کرے گا, اس کے لیے جو ہے مذاق تمسخر ہمیشہ سے رہے گا. آج آپ دیکھ لیجئے, آج اس معاشرے میں اور دوسرے معاشروں میں اذان کو لے کر جو ہے کس طرح سے غلط فہمیاں ہیں, یا اذان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اذان صبح ہو یا اذان ظہر اثر ہو یا مغرب عشاء ہو, اذان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہر تھوڑی دیر کو جو ہے پکارتے رہتے ہیں, ہر تھوڑی دیر کو آواز دیتے رہتے ہیں. یہ ٹائم تو سونے کا ہے, یہ ٹائم تو کام کرنے کا ہے, یہ ٹائم تو ٹریول کرنے کا ہے, یہ اس ٹائم پر جو ہے یہ لوگ پکارتے ہیں. آج بھی یہ معاشرہ صرف مشرکین مکہ یا منافقین مکہ و قریش نہیں ہے. آج بھی ہمارے اس وطن عزیز میں یہاں پر بھی اذانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کھیل تماشا کہتے ہیں. یہ اذان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک عبث کام ہے یا کھیل تماشا ہے. یہ مسلمانوں کے جو ہے بازی چاہ ہے, کھیل تماشا ہے, لہو و لعب کا کام ہے کہتے ہیں. وہ جبکہ وہ لہو و لعب میں, وہ کھیل تماشوں میں ہے, وہ عبث کے کاموں میں ہے. اس سے تو جو ہے حیا علی الصلاح اور اس سے حیا علی الفلاح, فلاح کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے نا, کامیابی اور کامرانی و سرفرازی کی جانب اس سے بلایا جا رہا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس کی وجہ سے یہ بے عقل قوم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قوم ہے, یہ جو اذان کا مذاق اڑا رہی ہے, وہ بے عقل قوم ہے. اذان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک صلوات کا سہارا دیجیے, محمد وآل محمد. امام اپنے خطبے کو روک دیتے ہیں, امام اپنے خطبے کو روک دیتے ہیں. اذان کا وہ مقام ہے, وہ منزلت ہے. ایک روایت میں جو ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو علم الناس ما فی اذان لتحوروا, اگر لوگ جان لے, اگر لوگ جان جائے کہ اذان کے اندر کیا ہے, تو پھر ایک دوسرے سے جھگڑ کر, لڑ کر, جنگ کر جو ہے یہ لوگ اذان دینے پہنچیں. اذان کے ثواب تک یہ لوگ اس طرح سے پہنچیں گے کہ اذان کیا چیز ہے. اذان پروردگار کی طرف بلانے کا جو ہے ایک قسم کا نعرہ ہے. پھر ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اذان دیتا ہے اور اقامت دیتا ہے, پروردگار دو صف ملائکہ کے, فرشتوں کے اس کے پیچھے جو ہے آمدہ کرتا ہے نماز کے. تو جب سوال کیا گیا کہ یہ دو صف کتنے ہیں, آپ کے ہمارے مسجدوں کے صف 10, 15, 18, 20, 30, 40 لوگوں کی ایک صف ہوگی, تو یہ ایک صف میں کتنے ہیں؟ سوال کرنے والے کے ذہن جو ہے چلا وہاں پر, کتنے تو بھی فرشتے آتے, 10, 20, 40 فرشتے آتے, کتنے فرشتے آتے اذان. تو امام نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک
اتنے جو ہے فرشتے جمع ہوتے ہیں اذان و اقامت دینے کے لیے۔ پھر ایک روایت میں جو من لا یحضر الفقی میں ہے، آٹھویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسی مضمون پہ یہی ملتی جلتی روایت ہے۔ روایت کا فقرے میں صرف ایک دو جملے آخر میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد یہ تمام فضیلتوں کے بعد اگر کوئی اذان نہیں دیتا ہے، اقامت نہیں دیتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے سیدھی جانب اور دائیں جانب ایک ایک فرشتہ ٹھہرتا ہے بنا اذان و اقامت کے بھی۔ ایسی جو ہم جو ہے آ کر جو ہے بالکل ٹھہر جاتے ہیں بنا اذان کے بنا اقامت کے، تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک فرشتہ سیدھی جانب ایک فرشتہ دائیں جانب جو ہے مقرر کرتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ جو دو صف ہے اسے غنیمت شمارو۔ اللہ یہ جو سیدھا جو پڑھو بلکہ نہیں کہہ رہے ہیں، عبارت یہ کہہ رہی ہے روایت کی کہ یہ دو صف جو ہے نا اذان و اقامت کے بعد جو فرشتے آ کر جو ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے ٹھہر رہے ہیں، اس دو صف کو غنیمت شمار۔ اس کے بعد ایک روایت میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بلندتر آواز میں صلوات بھیجیں، فرماتے ہیں کہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو یا اس پر قرہ کشی کرنے لگیں گے یا ایک دوسرے کو جو ہے تیر چلانے لگیں گے، یعنی اس تک پہنچنا چاہیں گے کسی بھی حالت میں کسی بھی کیفیت میں۔ قرہ کشی کب کرتا ہے انسان؟ قرہ کشی اس وقت کرتا ہے کہ جب سب جنے ایک مورد پر جو ہے اتفاق کریں، ایک چیز کو چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کے قرہ کشی ہوتی ہے۔ آج کل یہ جو بمپر پرائز یہ وہ کئی لوگ جو ہے ایک پرائز لینا چاہ رہے ہیں تو پوروں کا نام لکھ کر ڈالتے ہیں تو پھر قرہ کشی ہوتی ہے۔ یا پھر وہ پانی میں جو ہے لکڑیاں جو ہے چھوڑے جاتے تھے پرانے دور میں کہ پہلے کس کی لکڑی باہر نکلتی ہے، تو الگ الگ قسم سے قرہ کشی ہوتی ہے۔ قرہ کشی کے بارے میں اسلام میں احکام بھی بیان کیے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ تین ایسے عمل ہے جس کے لیے قرہ کشی ہوگی یا ایک دوسرے پر جو ہے یہ تیروں کی باران کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلا عمل اذان کا ہے، اذان دینا۔ اذان دینا اگر اس کے اندر کتنا ثواب ہے بیان کر دیا جائے تو لوگ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس ثواب تک پہنچنا چاہیں گے، یا قرہ کشی کریں گے یا تیر اندازی کرنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ دوسرا عمل نماز جمعہ میں شرکت کرنا۔ نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی جو ہے بڑا اجر و ثواب لکھا ہوا ہے۔ تیسرا عمل صف اول کی نماز، نماز جماعت میں صف اول میں ٹھہرنا۔ صف اول میں بھی سیدھی جانب ٹھہرنے والوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد وعلی۔ ایک روایت جو پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان ہے، اس کو امام جو ہے نقل کرتے ہیں مولا کائنات سے، اور پھر وہ مولا کائنات سے جا کر وہ رسول اللہ سے وہ روایت ملتی ہے کہ اذان کا ثواب اتنا ہے کہ جب وہ اذان اور اقامت کا فاصلہ ہوتا ہے تو اس فاصلے میں اس طرح سے جیسا کہ ایک شہید جو میدان جنگ میں خون غلطاں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، تو اس قدر جو ہے اذان دینے والے کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی شہداء کا ثواب، شہیدان کا ثواب، شہداء کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر مولا کائنات نے آپ سے فرمایا رسول اللہ سے کہ اے پیغمبر خدا، اگر آپ جو ہے اسی طرح اذان کے ثواب کو بیان کرتے رہیں گے تو لوگ ایک دوسرے پر جو ہے شمشیر تلوار کھینچنا شروع کر دیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اذان دینے کا کام صرف فقراء کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی غریب معاشرے میں جو غریب رہے گا، جو مسکین بیچارہ رہے گا، اس کے کاندھوں پر اذان دینے کا کام ہو جائے گا۔ امیر جو ہے
پیسے والا ثروت مند طبقہ جو ہے اذان دینے آگے نہیں بڑھے گا. شاید کہیں ہوتا ہوگا کوئی ایک آدھ مورد ایک آدھ جگہ، لیکن اکثر مساجد میں کیا کرتے ہیں، مؤذن کو جو ہے مقرر کر دیتے ہیں، اس کو ایک نامنل اتنا دیتے ہیں کہ وہ نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، صرف کھا کر جو ہے اپنی سانس کی جو ہے ضمانت لے سکتا ہے. پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، وہ بیچارہ اذان دیتا ہے وقت وقت سے. اکثر مسلمان بلاد المسلمین میں یا ہمارے شہر میں ہم نے اس طرح کی کیفیت کو دیکھا ہے. حتیٰ حکومت بھی جو ہے ایک رقم مؤذنوں کو ادا کر رہی ہے. بیت المال میں سے اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ کہا گیا ہے کہ بیت المال کے خرچ کو جو ہے بڑا سخت رکھا گیا ہے کہ کس چیز میں خرچ کریں کس چیز میں نہ کریں. لیکن اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ کہا گیا ہے کہ بیت المال سے جو ہے مؤذن کو ادا کرو، بیت المال سے مؤذن کو ادا کرو اور اس کو جو ہے اذان کے لیے مقرر کرو. تو اذان دینا ایک وقت میں سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہوا کیا، معاشرے میں جو فقیر ہے غریب ہے انہی کے کھاندوں پہ، جس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اذان دینے کا کام صرف فقراء کے کھاندوں پر ہو جائے گا، اور فقراء عالم فقراء مسلمین مسلمانوں میں جو غریب ہے اب وہی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. وہ جو پیسہ کما رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنے منٹ میں یہ جو آ کر مسجد میں اذان دینا ہے اس کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ایک عبث اور چھوٹا کام سمجھنے لگے. عبث یعنی بڑی بڑی تجارتوں کے سامنے، بڑے بڑے کاروبار کے سامنے اپنے جو بھی کاروبار ہیں، جو بھی تجارتیں، جو بھی شغل ہے، جو بھی کام ہے، چاہے پڑھنے لکھنے کا ہو دوسرا ہو، ان تمام کاموں کے سامنے اذان دینے کو حقیر کام سمجھے. معذرت کے ساتھ حقیقت یہی ہے ہمارے معاشرے، اذان کو ایک چھوٹا سا کام سمجھے. لیکن رسول اللہ نے کیا کہا، اذان جو دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شہید جو خون میں غلطا ہے. ایسا بھی شہید نہیں ہے کہ غلطی سے لگ گئی مار اور مر گیا، گھوڑے پہ سے گرا مر گیا، سمجھ رہے آپ، ادھر تیر چلی ادھر آ کے مر گیا، ایسا شہید نہیں. باقاعدہ پورا جو لڑا سو جنگجو شہید، خون میں غلطا شہید ہے، اس کی مثال ہے اذان دینے والے کی. ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد وعلی محمد کی. اذان دینے کی یہ اہمیت ہے. امام جماعت کو کہا گیا کہ یہ پروردگار کا نور ہے تمہارے درمیان، نور اللہ فیکم، کہ یہ جو امام جماعت ہے جو سامنے ٹھہر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. چوتھے امام سے روایت ہے کہ امام جماعت کا شکریہ ادا کرو. اور بھی جو ہے گفتگو ہے، بہرحال وقت کیونکہ یہ آج آخری ہمارا درس ہے تو یہ تمام باتیں اذان کی، اقامت کی اور ائمہ جمعہ و جماعت کی جو ہے تمام چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب نماز کے لیے جو ہے آواز دی جائے، نماز کے لیے جب آواز دی جائے روز جمعہ، فس آؤ، دوڑ کر آؤ. ایک مقام پر یہ کہا جا رہا ہے کہ روایت کے فقرے ہے کہ جب نماز یومیہ یعنی جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز میں شرکت کے لیے دوڑو نہیں. یہ روایت یہ کہتی ہے کہ دوڑو مت، دوڑ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، ڈسٹربنس کر رہے ہیں. کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے مجھے نہیں پتا. لیکن یومیہ نماز کے لیے یہ کہا گیا کہ دوڑو مت، دوڑ کر جو ہے اس میں مت جاؤ اور آرام کے ساتھ قدم اٹھاؤ. یومیہ نماز کے لیے یہ کہا گیا. لیکن نماز جمعہ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے اور وافی ہے کہ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ دوڑ کر جاؤ. دوڑ کر کہاں جاؤ؟ اللہ کے ذکر کی طرف، پروردگار کی یاد کی جانب تمام چیزیں چھوڑ کر دوڑ کر جاؤ. تو یہاں سے جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز جمعہ کی کتنی اہمیت ہے، جہاں پر یومیہ نماز اور یومیہ جماعت کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دوڑ کر مت جاؤ، اور اس نماز کے لیے کہا جا رہا ہے فس آؤ الی ذکر اللہ. ذکر خدا سے مراد کیا ہے؟ ذکر خدا سے مراد
نماز جمعہ ہے۔ ذکر خدا سے مراد وہ خود بتائے نا کہ 2 خطبے جو امام جمعہ ادا کرتے ہیں وہ 2 خطبے ذکر خدا سے مراد ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے کہ نماز جمعہ وہ 2 رکعت جو پڑھتے ہیں وہی کافی ہے، نہیں، وہ خطبے نماز میں شامل ہے، نماز کا حصہ ہے۔ 2 رکعت کی جگہ پر پروردگار نے 2 خطبے کو رکھا ہے، وہ بھی ذکر خدا ہے۔ یہ حمد اور سورہ جو پڑھتے، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام یہ کرتے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا یاد خدا، اور یاد کا تعلق دل سے ہے، زبان سے جاری ہوتا ہے لیکن کیفیت بعد میں زبان پر آتی ہے، پہلے دل میں آتی ہے، یاد پہلے دل سے زبان پر جاتی ہے۔ بعض وقت ایسے رشتے ہوتے ہیں جو زبان سے دل تک جاتے ہیں، ان کے لیے وقت ہے، لیکن یہ پروردگار کا جو انسانوں کے ساتھ رشتہ ہے بہت اہم بات ہے، اور شاید کچھ عمیق بھی ہو جائے کہ یہ دل سے زبان تک کا رشتہ ہے۔ یہ دل میں جو یاد ہوتی ہے، دل میں جو ایک چنگاری اٹھتی ہے، ایک جو ہے یاد آتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، اس کے بعد اس تڑپ کے اظہار کا نام زبان سے ذکر ہے، اس تڑپ کے اظہار کا نام ہے، اس یاد کا نام ہے، اس دل میں ایک کیفیت ایجاد ہونے کا نام ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی جانب، اللہ کی ذکر کی جانب دوڑو، دوڑ پڑو تم سب، یعنی جلدی کرو۔ کس چیز سے جلدی کرو؟ لہو سے، تجارت سے، بیجا کاموں سے، لعاب سے، کھیل کود کے کاموں سے، معاش کے کاموں سے، انسان جو کمانے جاتا ہے اس سے۔ ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم جان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم معرفت رکھتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تم سب خیر ہے، خیر یعنی خیر افلا تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے خیر، ٹھیک، سپرلیٹو ڈگری یعنی اس سے بہتر کوئی اور چیز تمہارے حق میں نہیں ہے۔ ذالک خیر لکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جان لو، یہ ذکر خدا کی اہمیت کو پہچان لو۔ اس آیت کے ذیل میں ایک شان نزول ہے، اس کا ذکر کر دوں کہ اس کا کہیں کوتاہی نہ ہو جائے اس دروس میں۔ ویسے ابھی جو گفتگو اگر کرنے اس سلسلے میں بیٹھے ہیں تو حد اقل 4 الی 5 جلسے یا دروس درکار ہے کہ اس تمام گفتگو کو ایک سرسری عنوان سے سب کو جو ہے بیان کر لیتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے 4 الی 5 جلسے درکار ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا پہلے سے یہی ارادہ تھا کہ پہلا عشرہ جو عشرِ برکت ہے اس کے اندر تفسیر قرآن مجید اور بالخصوص سورہ جمعہ کی جو ہے طرف ہم جو ہے متوجہ ہوں۔ اس آیت کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ مدینے میں جب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے خطبے دے رہے تھے، دیکھیں اب شروع سے خطبوں کی اہمیت نہیں ہے پبلک کو، وہی سمجھتے جو ٹھہر کر رکوع سجدہ کر رہے ہیں وہی نماز ہے۔ جب رسول اللہ خطبے دے رہے تھے، حالات معاشرے کے اس طرح سے تھے، اس وقت شہر کے حالات یہ تھے کہ شہر میں خوشحالی چل رہی تھی، ترکاری، میوے جات اور کھانے پینے کے اشیاء کی کمی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھ گئی تھی۔ روز جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور نماز جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے کہ شام سے ایک قافلہ داخل ہوتا ہے مدینے میں۔ جب مدینے میں قافلہ داخل ہوتا تھا کوئی بھی تو وہ طبل بجاتے تھے، طبل بجا لیتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے تھے، اور کچھ موسیقی کے جو آلات ہوتے تھے انہیں بجا کر اعلان کرتے تھے، مثلا یہ فلاں چیز آ گئی ہے، فلاں آ گیا، ایک قسم کا اس دور کا ایڈورٹائزمنٹ تھا یہ۔ تو شام سے قافلہ آیا مدینہ اور یہ کھانے پینے کی اشیاء، پہننے اوڑھنے کی اشیاء لے کر پہنچا مدینہ۔ مدینہ پہنچتے ہی یہ وقت ہو رہا تھا نماز جمعہ کا۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، ہوا کہ جیسے ہی یہ آواز آئی پورے اٹھ کر جو ہے چلے گئے۔ اگر شاید نماز میں ٹھہرے رہتے ہیں تو نہیں جاتے تھے،
اتنا سمجھتے تھے کہ ابھی نماز چل رہی ہے یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن خطبوں کی اہمیت صدر اسلام سے ہی نہیں رہی لوگوں کے درمیان. خطبوں کو نماز سمجھتے ہی نہیں، نماز کا حصہ سمجھتے نہیں. بار بار ائمہ جمعہ کہتے ہیں کہ یہ خطبے نماز کا حصہ ہے تو بھی نہیں سمجھتے. وہ قوم بھی نہیں سمجھی اور اٹھ کر چلے گئی خریدنے کے لیے. چھوٹی موٹی تجارت ہے وہ خریدنا، کوئی بڑی تجارت بھی نہیں ہے جس سے جو ہے پوری دنیا انہیں حاصل ہو جائے. چھوٹی موٹی خرید فروش کی تجارت تھی. اور روایت کہتی ہے کہ صرف 12 لوگ بچ گئے تھے، باقی سب لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے. اب تعداد نہیں بتائی گئی ہے کہ مدینے کا وقت ہے، ٹھیک، اچھے خاصے مسلمان ہوں گے، اصحاب ہوں گے، انصار ہوں گے، مہاجر ہوں گے، ٹھیک، کئی 100 لوگ تو ہوں گے. نہیں پتا تعداد شان نزول میں بیان نہیں کی گئی ہے کہ کیا تعداد تھی، لیکن یہ ضرور بیان کیا گیا ہے کہ 12 لوگ بچ گئے تھے اور خواتین میں ایک خاتون بچ گئی تھی. ادھر سے 12 عدد، ادھر سے ایک عدد. ایک رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، ادھر 12 لوگ، خواتین میں ایک خاتون اور رسول اللہ. تو رسول اللہ یہاں پر فرماتے ہیں اگر یہ چھوٹا سا گروہ بھی چلا جاتا تو ان سب پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی. یعنی بالکل اللہ کے رسول کو ترک کرنے کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہو جاتا، جس طرح سے دوسری قوموں پر عذاب نازل ہوا. عاد اور سمود والی قوموں پر، قوم لوط پر، جس طرح سے جو ہے ناقہ صالح کو جس نے قتل کیا تھا وہ قوم پر جس طرح سے عذاب نازل ہوا، ان قوموں پر بھی عذاب نازل ہو جاتا. تو یہ لوگوں کی، یہ جو چند لوگ کچھ بچ گئے، باقی رہ گئے اور بیٹھ کے رسول اللہ کو سن رہے تھے، ان لوگوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر سے عذاب اٹھ گیا. تو اب اس کیفیت میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں آواز دی جائے، ندا دی جائے، اذان دی جائے تو یوم جمعہ کے دن نماز کے لیے دوڑ پڑو، کیونکہ وہ ذکر خدا ہے. اور وزر البیع، یہ جو خرید فروش کا یہ جو کام کر رہے ہو، یہ جو چلر کامہ کر رہے ہو، یہ چھوڑ کر جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف، ایک بڑی چیز کی طرف آؤ جس کا تم جو ہے یقین نہیں کر رہے ہو، جس کا تم مشاہدہ نہیں کر رہے ہو. ابھی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے. ذکر خدا بہت بڑی چیز ہے، یاد خدا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے شاکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں ذکر کا موقع دیا، اس نے تمہیں یاد کا موقع دیا، اور اس طرح سے ایک خوبصورت نظام بنایا ہے. نظام نماز جمعہ فارسی میں کہتے ہیں مراسم نماز برگزاری جمعہ. یعنی یہ پورا ایک سسٹم ہے، ایک پورا سسٹم ہے. یہ اس کے اندر پھر جو ہے جو خطبات ہے، خطبوں کے اندر تزکیہ نفس کی گفتگو ہے، امور معاشرے کی گفتگو ہے کہ معاشرہ کس طرح سے چلا جائے، مسلمانوں کے جو ہے امور کی گفتگو ہے. اکثر بعض جگہوں پر یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. پہلے اور دوسرے خطبوں کی رعایت کرنی چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا خطبہ آدھے سے زیادہ صرف مولانا جو ہے چھٹیاں پڑھنے میں ان کے چلے جا رہے ہیں. کیا ہوا، ایک جملہ ادھر سے بولے، ایک ادھر سے بولے، ایک ادھر سے بولے، باقی کے پورے 6 8 10 چھٹیاں اور 6 8 نعرے ہو گئے. ختم ہو گیا دوسرا خطبہ، ختم ہو گیا. اس کی کیفیت، ماہیت، حقیقت ختم وہیں پر کہ اس کا حق کیا تھا. کیا اس کا حق یہی تھا؟ کیا تھا اس کا حق؟ دوسرے خطبے کا حق کیا ہے؟ بہرحال ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد کے بارے میں. اور جب نماز ختم ہو جائے تو آزاد ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آزاد ہو، زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل طلب کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ایک نماز جمعہ کے بعد جو چیزیں ثواب ہے، مستحب ہے، وہ مومنین سے ملاقات. دوسرے زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نماز جمعہ کے بعد جو ہے یہ بہت بڑی تاکید کی گئی. تیسرا اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کا جو فضل جو زمین میں ہے اس کو تلاش کرو. فانتشروا فی الارض،
اب جو جمع ہو گئے تھے، جو جمعہ اس کی جو نام گزاری ہے، جو نام رکھا گیا وہ یہی اسی لفظ سے ہے کہ جمعہ جمعہ سے ہے کہ یوم جمعہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے جمعہ کہا گیا ہے، اسے جمع ہو کر جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو. پہلے بھی کہا گیا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد. نماز جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز جمعہ کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے. دیکھیے اب دونوں طرف پروردگار کا ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن کی زندگی ذکر خدا سے خالی ہے. صرف ہماری زندگی ایسی نہیں ہے عیسائیوں کے جیسا کہ اتوار کے دن جو ہے فلاں ایک خاص وقت میں جو ہے ہم جو ہے خدا کو یاد کرے، پادری کے کان میں جو ہے یہ کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے اور ختم ہو گیا مسئلہ. نہیں، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے بھی کہا جا رہا کہ ذکر خدا کی طرف دوڑ کر آؤ. پھر اس کے بعد نماز کے بعد بھی کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثیرن کی تاکید کی گئی ہے. تاکید ہے یہاں پر کثیرن، یعنی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، شاید تم اس سے جو ہے کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، سرفراز ہو جاؤ. اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کی یاد میں رہنے سے تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ. ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ. کئی اس کے اندر گفتگو ہے. ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور رسول اللہ سے یہ کہتا ہے کہ میں تیاری کرتا ہوں لیکن حج کے لیے نہیں پہنچ پاتا ہوں. حج کے لیے نہیں پہنچا کیونکہ آپ کسی بھی دور میں رہیے، حج ہمیشہ سے ایک خرچے والا کام ہے. ہر کسی کے لیے حج جانا یا حج پر پہنچنا آسان نہیں ہے. ہم جو دور ہے ان کے لیے اور سخت ہے، ویزا، ٹکٹ، ہوٹل میں رہنا، تمام جو ہے اخراجات، قربانیوں کا دینا اور اس شہر سے اس شہر جانا، یہ تمام ہمارے لیے اخراجات ہیں. اس وقت میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ اخراجات رہیں تو فقراء اور یا مساکین یہ حج پر نہیں جا پاتے تھے. تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں ہر وقت تیاری کرتا ہوں لیکن حج کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے، حج پر نہیں پہنچ سکتا ہوں، حج پر جانا چاہ رہا ہوں. کہ ماہ مبارک رمضان اس کی دعاؤں میں جو ہے حج پر جانے کی جو ہے دعائیں ہیں، حج پر جانے کی اللہ جو ہے ہمیں اس سال جو ہے حج بیت اللہ نصیب فرما بول کے دعائیں ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں. تو وہ شخص بھی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں جا پاتا ہے. تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ علیک بالجمعہ، کہ تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے پر فرض ہے، تمہارے پر ضروری ہے. علیک بالجمعہ فإنہ حج المساکین، کہ یہ کیا ہے؟ یہ مساکین کا حج ہے، یہ غریبوں کا حج ہے، یہ مسکینوں کا حج ہے. جمعہ جو ہے یہ مسکینوں کا حج ہے. اگر حج نہیں جا پا رہے ہیں تو مساکینوں کے حج کو پہنچ جاؤ، نماز جمعہ کے لیے پہنچ جاؤ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پھر ایک روایت میں جو خود نبی اکرم سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان کی بنیاد پر ازروئے ایمان خدا کے لیے، للہ، دو چیزیں، ایک ایمان کے ساتھ، دوسرا اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں ہے. وہاں پر جا کے پیمپلیٹ بانٹنا نہیں ہے، وہاں جا کر کچھ اپنی مارکیٹنگ کرنا نہیں ہے. اکثر لوگ بس یہ کاموں کو بھی پہنچتے ہیں کہ جمعے میں جائیں گے ہم تو یہ کام کر لیں گے، ٹھیک ہے، اپنی غرض نکالیں گے. نہیں، اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ اور جو ہے خدا کے لیے. اگر کوئی نماز جمعہ میں شرکت کرے تو اس کے تمام گناہ جو ہے بخش دیے جائیں گے اور اپنے عمل کا سلسلہ وہ نئے دور سے، نئے طریقے سے شروع کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، عبارت اخرى یہ ہے کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی جو ہے آیا ہے. اپنے اعمال کا سلسلہ نئے دور سے شروع کرے گا، نئے سلسلے سے شروع کرنے والا ہے. جو نماز جمعہ کے لیے ایمان کی بنیاد پر للہ کے لیے، کسی اور غرض سے لیے نہیں گیا، کسی اور غرض کے لیے نہیں گیا، ایسے شخص کے لیے جو ہے یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں.
پھر ایک روایت میں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلاۃ الجمعہ فریضۃ، کہ نماز جمعہ کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ فریضہ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ اب وہ لوگ جو ائمہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کے جو ہے محبت کے دعوے دار ہے، وہ کیوں نہیں اس روایتوں پہ جو ہے عمل کرتے؟ کیا یہ پانچویں امام نے جو روایت کہی ہے یہ ختم ہو گئی، یا معاذ اللہ یہ روایت اٹھا لی گئی ہے، یا یہ روایت بند ہو گئی؟ وسائل الشیعہ 5ویں جلد ہے، جناب حر عملی کی کتاب وسائل الشیعہ، اس سے جو ہے اس میں روایت ہے پانچویں امام سے۔ اب کیا کریں گے وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ جمعہ حرام ہے معاذ اللہ، یا وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ امام کی اس روایت کے حصے کو کہاں بولیں گے؟ اخبار آل محمد کو کہاں رکھیں گے؟ اخبار آل محمد قاتل ہو گئے تو پھر وہ روایت کہاں گئی؟ وہ روایت کہاں گئی کہ جب چھٹے امام نے کہا حلال محمدی قیامت تک حلال ہے، حرام محمدی قیامت تک حرام ہے، بچے کو یہ روایت یاد کر کے جو ہے یاد کرا کے چھوڑ دیے، لیکن خود بھول گئے، عمل کے میدان میں بھول گئے۔ تو امام کہہ رہے ہیں صلاۃ الجمعہ فریضۃ، یہ فریضے سے کیا مستحب مراد لیں گے، استحباب لیں گے، یا معاذ اللہ فریضے سے مراد حرام لیں گے؟ حرام کیسا لے سکتے؟ نماز جمعہ ذکر خدا کو ایک شخص ہماری قوم کا ایک ہندو کے سامنے کہا، اچھا یاد ہے مجھے کہ ایک ہندو کے سامنے کہا کہ یہ نماز جمعہ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو وہ ہندو جو سوال کرنے لگا، واقع یہ حقیقت میں ہوا ہے، میں خود وہاں پر تھا، شاہد ہوں کہ وہ ہندو سوال کرنے لگا ایسا کیسا، نماز بھی کیا حرام ہوتی ہے؟ یعنی نماز سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اتنی عقل کفاروں کو ہے، ان میں اتنی باقی ہے، لیکن ان میں عقل کے دشمنوں میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ ایک فریضہ ہے، اس کا اجتماع جو ہے امام کے ساتھ واجب ہے۔ جب کوئی شخص 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے ترک کرے تو اسے 3 فریضہ ترک کیا ہے۔ اگر بنا عذر کے، بنا جو ہے وجہ کے کوئی 3 جمعہ ترک کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہتے ہیں 3 فریضے کو، 3 واجب کو ترک کیا ہے، اور 3 فرائض بغیر کسی علت کے ترک نہیں کرتا مگر منافق۔ 3 فریضے کو بغیر کسی علت کے ترک نہیں کرتا، ترک کرنے والا کون ہے؟ مگر کہ منافق۔ تو امام 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ کو ترک نہیں کرتا بنا کسی علت کے مگر کہ وہ منافق ہے۔ نفاق ایجاد ہو جاتا ہے، انسان کے اندر نفاق ایجاد ہوتا ہے۔ بہرحال آگے جو اور بھی فضائل ہے، اور بھی جو ہے اس نماز جمعہ کے بارے میں کئی روایتیں موجود ہے، ٹھیک، اور اقوالات ہے، اور آپ داستانیں ہیں، واقعات ہے، علماء کے قول ہے، کئی چیزیں جو ہے اس نماز جمعہ کے تعلق سے ملتے ہیں۔ آخری جو آیت ہے بس خالی اس کی تلاوت پر اکتفا کریں گے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو، اے رسول، آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ خطبہ دیتے رہتے ہیں ممبر پر، اور یہ لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کاموں میں چلے جاتے، تجارت میں چلے جاتے، یا جو تجارت میں نہیں جاتا وہ لہو لعب کے کاموں میں چلے جاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا دونوں میں سے یہ ایک چیز میں تھا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا لہو کے کام میں ہے، بیکار عبث کھیل کود تماشے کے کاموں میں ہے، یا پھر جو ہے کمائی کے کام میں، تجارت کے کام میں، انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور آپ کو یہ لوگ، اے نبی، اے حبیب خدا، آپ کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تنہا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہر دور میں یہ مصیبت رہی ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ کہہ دیجئے اے نبی،
اے اللہ کے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ما عند اللہ خیر، اللہ کے نزدیک جو کچھ بھی ہے وہ خیر ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، جس کا گمان نہیں کر سکتا انسان، وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ من اللہو و من التجارہ، کہ یہ کھیل کود اور تماشے کے کاموں سے اور تجارت کے کاموں سے، یہ دونوں چیزوں سے، یا انسان کھیل کود تماشے میں یا غفلت میں رہے گا یا نیند میں رہے گا، گھومتے پھرتے رہے گا، یا پھر نہیں تو تجارت کرے گا، کام کرے گا، نوکری کرے گا، کسب معاش، یہ دونوں سیٹ، یا ادھر گرے گا یا ادھر گرے گا۔ بہت زیادہ غافل انسان ہے تو وہ نہ دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا، لہو کے کاموں میں رہے گا، لہو و لعب میں رہے گا، نہ دنیا ہی حاصل کرے گا نہ دین حاصل کرے گا۔ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے لگ رہے ہیں، تجارت میں لگ رہے ہیں، اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں جو تم لگ رہے ہو اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے، اس سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اس سے بہترین چیز ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ اب وہ لوگ جو رزق کی پریشانی میں ہیں، رزق کے جو ہے دنبال میں ہے، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نماز کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں جا رہے ہو، فضل خدا کی تلاش میں جا رہے ہو، تو پروردگار بہترین رزق دینے والا ہو۔ واللہ خیر الناصرین، جس طرح سے قرآن مجید میں اور مزید آیتیں ہیں کہ اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے، اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ بہترین جو ہے رزق دینے والا ہے، پروردگار رزق کے دروازے کھول دے گا، عیب غیب سے رزق تمہاری تلاش میں آئے گا۔ جس طرح سے موت تم تک پہنچتی ہے اس طرح سے رزق بھی، تمہارا جو رزق ہے وہ بھی تم تک پہنچے گا۔ تم نگران مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم اپنی کوششیں کاوشیں اپنے معینہ وقت میں کرتے رہو، لیکن اللہ کی یاد سے غافل مت ہو، ذکر خدا سے غافل مت ہو، بلکہ دوڑ کر آؤ، بلکہ دوڑ کے آؤ۔ یومیہ جمعے کے لیے، یومیہ نمازوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ دوڑ کر آؤ، لیکن نماز جمعہ کے لیے جو ہے اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کی منزلت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دوڑ کر آؤ، فسعوا الی ذکر اللہ۔ بہرحال جو یہ سورہ ہے اس کا جو آخری فقرہ ہے یہ بھی توحید سے پر نور ہے، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ ہے۔ دیکھیں آپ اس میں اللہ لے کے لکھا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ کی جو صفت ہے، صفت جو ہے توحید صفات کی طرف پھر اشارہ ہے کہ اگر رزق دینے والا کوئی ہے اور اس میں چند لوگ بھی ہے تو اللہ ہر کسی سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الناصرین، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، جس سے تم خوش بھی ہو جاؤ گے، جس میں تم مطمئن بھی ہو جائے گا۔ بعض وقت ایک چیز ہوتا ہے، بھاگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن جو چیز حاصل ہوتی ہے اس سے انسان اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے، خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے، مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں اتنی محنت کرا، خدا پہاڑ نکلا چوہا، یہ اتنے چھوٹے سے اس کے لیے کرا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی تلاش کرتا ہے لیکن بہت کچھ اس کے نتیجے میں مل جاتا ہے، یہ فضل خدا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اسی سورہ کی آیت ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے۔ تو پروردگار کی یاد کی طرف، ذکر کی طرف انسان بڑھے، مومنین بڑھے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دست پہ دعا ہے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس سورہ جمعہ کی تفسیر و بیان میں ہم نے جو کوئی بھی کوتاہی کی ہے، پروردگار سب سے پہلے انہیں درگزر فرما۔ پروردگارہ اس ذکر خلیل اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ماہ نزول قرآن، ماہ بہار قرآن میں قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا زندگی میں تلاوت قرآن اور آخرت میں شفاعت قرآن نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ زندگی میں زیارت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت و محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارا
خاتمہ بالخیر فرما، پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، پروردگارہ علم کی راہ میں جو کچھ بھی رکاوٹیں ہیں پروردگارہ اس رکاوٹوں کو دور فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قلوب کو ولایت اہل بیت سے منور فرما، پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر فرما، پروردگارہ زیارت جنت البقیع سے ہم سب کو مشرف فرما، پروردگارہ حج و زیارات و عمرہ و اطوات عالیہ بالخصوص کربلا معلیٰ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، پروردگارہ حاضرین کے جمع میں جو بھی پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، پروردگارہ ان کے سائے کو ان کے اولاد پر دائم و قائم فرما، پروردگارہ تمام حاضرین تمام بچوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ جو بچے امتحانات لکھ رہے ہیں انہیں کامیابی سے مالا مال فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بیمار ہے علیل ہے زیر علاج ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت یاب فرما، جو مقروضان حال ہے ان کے قرضوں کی از غیب ادائیگی فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم نصیب فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جہاں کہیں بھی مومنین ہیں مسلمین ہیں ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، پروردگارہ جتنے بھی خدمت گزاران دین و ملت ہے بالخصوص وہ تمام ائمہ جمعہ جو نماز جمعہ کے احیاء میں زحمتیں مشقتیں اٹھاتے ہیں پروردگارہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، انہیں شر سماوی و ارضی سے محفوظ فرما، انہیں شر انس و جن سے محفوظ فرما، پروردگارہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی خدمت گزاران دین و ملت ازادار ماتمدار نوح خان اور مومنین ہیں اور مسلمین ہیں پروردگارہ جن میں ذاکرین علماء کرام اساتذہ ذوی احترام مجتہدین اکرام بالخصوص آغا سیستانی و آغا خامنائی کو اپنے حفظ و امان میں فرما، پروردگارہ سید المقامت سید حسن نصر اللہ کو اپنے حفظ و امان میں فرما، پروردگارہ مظلومان فلسطین کی نصرت فرما، پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما، پروردگارہ بیداری مسلمین کو عام فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منجی عالم بشریت حضرت حجت اللہ و بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آغا کے آوان و انصار میں شامل فرما، ہمارے مولا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما، آپ حضرات سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام حاضرین کے مرحومین جملہ مرحومین مومنین مومنات کے لیے بالخصوص حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اساتذہ کے لیے فاتحہ۔ اللہ صلی محمد صلی اللہ